بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو الفاظ جملہ پر داخل ہو کر کسی چیز کے مقصد کو واضح کر دیتے ہیں، مذکر مؤنث کی شکل میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے، الفاظ مثالوں سے بھی سمجھائیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی، وہ شخص یا وہ ذات، الذی جعل لکم الارض، الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ جس نے سورج بنایا، چمکتا ہوا سورج بنایا۔ تو الذی یا وہ ذات یا وہ شخص، ٹھیک ہے۔ اللذانی، وہ دو شخص، جس طرح قرآن میں ہے واللذان یأتین منکم فآذوہما فإن تابا فأصلحا، وہ دو مرد جو اس کو لائیں، وہ مرد اللذانی، دو مرد، وہ دو شخص ہیں، وہ دو ذات ہیں۔ الذین، وہ سب لوگ، الذین آمنوا، وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر میں، پھر تثنیہ میں بھی، اور پھر جمع میں بھی یہی استعمال ہو رہا ہے۔ الذین، اللذانی دو کے لیے، الذین وہ سب لوگ، اور الذی وہ ایک۔ اب ہے اللتی، وہ عورت، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی وقود الناس والحجارہ۔ اللتانی، وہ دو عورتیں ہیں۔ اب قرآن میں گزر چکا ہے اللتانی، یہ بھی ہے، چوتھے پارے میں ہے یقیناً۔ اللاتی، وہ سب عورتیں۔ اب یہاں پر اللتی وہ عورت ہے، اللتانی وہ دو عورتیں ہیں، اور اللاتی وہ سب عورتیں۔ اب آسانی کے لیے میں آپ کو ان کا ترجمہ مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ الذی جعل اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس، الذی جعل، وہ کہ جس نے بنایا، الذی جعل وہ کہ جس نے بنایا، اللذانی واللذان یأتیانہا منکم، وہ دو مرد جو اس کو لائیں، واللذان یأتیانہا لائیں، واللذانی کا مطلب ہے وہ دو مرد۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤتون الزکاۃ ویؤمنون، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بھی استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے۔ التی وقودہا، وہ کہ جہنم جس کا ایندھن ہے، التی وقودہا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر ہیں۔ یہ ہے اللاتی ارضعناکم، اللاتی ارضعناکم، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ چوتھے پارے میں اس کی ڈیٹیل ہے کافی۔ تو اللاتی کا مطلب وہ سب عورتیں، التی وہ مؤنث کے لیے ہے، الذین وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جمع کے لیے آ رہا ہے، اور الذی جعل وہ کہ جس نے بنایا، اللذانی وہ دو مرد جو اس کو لائیں۔ تو یہ انشاءاللہ آسان ہے، آگے میں آپ کو ان کی مثالیں سمجھاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس لفظ سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، یعنی آرڈر کے صیغے، آپ کسی کو کہتے ہیں احسنوا یار اچھا معاملہ کرو، افعلوا یار تم یہ کرو، اشربوا یار تم پیو، تو یہ سارے معنی ہم آپ کو قرآن کے الفاظ کی مدد سے سکھائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر کے صیغے بیان کیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ لانگ میں یہ سیریز آلریڈی موجود ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اصرار پر ہم اس کو شارٹ میں بھی لے کے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسنوا، اچھا معاملہ کرو، حسن سے نکلا ہے، اچھائی کو کہتے ہیں۔ افیضوا، تم اونڈیلو، ڈالنا، فیض بھی روحانیت سے آتا ہے تو ڈالنے کو کہتے ہیں۔ انفقوا، تم خرچ کرو، ینفقون خرچ کرنا۔ اعتصموا، تم مضبوطی سے تھام لو۔ ارکعوا، تم رکوع کرو۔ افعلوا، تم کرو، فعل کرنے کو، کام کو کہتے ہیں۔ اجعلوا، جعل بنانے کو کہتے ہیں، تم بناؤ۔ اعبدوا، تم عبادت کرو۔ اذکروا، تم یاد کرو۔ اکتبوا، تم لکھو۔ ادعوا، تم پکارو، دعوت کو کہتے ہیں، پکارنا، دعوت دینا۔ اشربوا، تم پیو، مشروب پینے کو کہتے ہیں۔ قل، کہہ دے، قل هو اللہ احد پڑھا ہے آپ نے۔ خذ، پکڑ لے۔ کل، کھا لے۔ تب، متوجہ ہو، توبہ سے نکلا ہے، توبہ ہونا، متوجہ کرنا۔ کن، ہو جا، کن فیکون ہونا۔ دکھا دے۔ فا، اس کا مطلب ہے پھر۔ ثم، اس کا مطلب ہے پھر۔ اس کا مطلب ہے تمام۔ ان، یہ کہ، ان، اگر۔
قد یقیناً، ام یا پھر کیا، او یا لو اگر یا پھر کاش، ثم اسی جگہ، بئس ما وہ برا ہے، ان بے شک، ان بے شک، ان بے شک ہم، انی بے شک میں، منی مجھ سے، الا سنو، اللہ یہ کہ نہیں، الا سوائے، ایاک نعبد تجھ ہی سے، عسیٰ شاید، بلا جی ہاں، ذی والا، ذو والا، عند نزدیک یا پھر پاس، اما بہرحال، اذن اسی وقت، یا ایہا اے مذکر کے لیے، اینڈ یا ایتھا اے مؤنث کے لیے، بلکہ، بئس برا ہے، منا ہم سے، انما صرف، شطر سمت یا طرف، کذالک اسی طرح۔